الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں مصلیوں کو، خصوصاً اہل حدیث مسجدوں میں لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے ہیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے، سستی میں پڑ جاتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے چیز، اسی لیے اس کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. فذکر ان ذکریٰ تنفع المؤمنین. یاد دلانے میں سننے والے کا فائدہ ہو یا نہ ہو، سنانے والے کا فائدہ ہو جاتا، کہ جب وہ بولنے جاتا ہے تو اس کو خود احساس ہوتا ہے، اس کو خود اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ سبق ہے، یہ حکم ہے، یہ ہدایت ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز لانا ضروری نہیں ہے، ہر تقریر کوئی نئی چیز نہیں ہے. کبھی کبھی جو انجانے ہیں ان کو سکھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جانے بوجھے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے. تو یہ مومنین کی ذمہ داری ہے. آج میرا ایک موضوع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین مثال دے کے سمجھائی، بہت بہترین. اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ جاب ہے، یہ جو ٹاسک ہے، اس سلسلے میں سستی کرنے کا نتیجہ بھی بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نعمان بن بشیر کہتے ہیں، مثل القائم علی حدود اللہ کمثل رجل استہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام بنایا، جائز اور ناجائز بنایا، صحیح اور غلط بنایا، صحیح اور غلط. اللہ نے جو صحیح اور غلط جو بنایا، جس کو ہم شریعت کی زبان میں جائز اور ناجائز بولتے ہیں، صحیح اور غلط جو بنایا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمیٹی ہے، کمیونٹی ہے، یا ایک جماعت ہے جن کو سفر کرنا ہے سمندر میں بڑی شپ میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی فرسٹ فلور پہ کون رہیں گے، گراؤنڈ فلور پہ کون رہیں گے. استہمو یعنی لاسٹنگ کارڈز، جس کو بولتے قرعہ اندازی کرنا اردو میں، قرعہ اندازی، چٹی ڈالنا، چٹی ڈال کے نام نکالے. فَأَصَابُوا بَعْضَهُمْ، کہ تھوڑے لوگوں کو نیچے کا حصہ آ گیا، تھوڑے لوگوں کو اوپر کا حصہ آ گیا. اب سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اسی لیے اس کو سفینۃ النجاۃ، نجات کی کشتی اس کا نام دیا گیا. کشتی چل رہی ہے، اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، کہ پانی اوپر ہی ہوتا ہے، میٹھا پانی، پینے کا پانی، استعمال کا. تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، اعتراض ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو بار بار جانا، ان کی بات سننا تکلیف کی بات ہے، کیوں نہ ہم لوگ ایک نیچے ہول مار لیں، سمندر ہی چل رہا ہے، پانی ہی پانی ہے، ہول مار لیں، پانی مل جاتا، پانی لیتے جائیں گے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہول مارنے والے نیچے کے لوگ ہیں، اگر اوپر والوں نے ان کو نہیں روکا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، ساتھ ہی ساتھ اوپر والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے. اگر ان لوگوں نے ان کو روک دیا تو یہ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا مطلب میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں آپ لوگوں کو معلوم ہے. ایسی حدیثوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے ملک میں
غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے بازو ملک میں غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ افریقہ میں کیوں ہو رہی ہے؟ چلتے 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 بعض ہمارے علماء اور ہمارے قائدین جو مسلمان تھے اس زمانے کے، موسیٰ بن نصیر کے متعلق روایت ہے 95 ہجری کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال کے بعد مراکش مغرب، وہاں سے بحر اوقانیوس شروع ہوتا اٹلانٹک اوشن، وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد سمندر میں گھوڑے کو لے گئے، جہاں تک سمندر میں گھوڑا جا سکتا تھا ڈوبنے تک۔ بولے اللہ اس کے بعد کیا ہے مجھے نہیں پتا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ اس کے بعد بھی تیری مخلوق رہنے والی ہے تو میں ضرور کوشش کرتا تھا کہ وہاں تک پہنچوں میں، تاکہ تیرے اللہ کا پیغام، تیرا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ درد ساؤتھ تمل ناڈو میں، کیرلا میں ہمارے صحابہ تابعین وغیرہ کی قبریں ملتی ہیں، وہ زمانے کے سکے ملتے ہیں۔ کھدائیوں میں کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ گرین کارڈ لینے کے لیے، پی آر لینے کے لیے کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ وہ کام ہے جو آج ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا سیدھا بغیر کسی گول پھرانے کے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس میں، اس آگ میں پیٹرول نہیں، لکڑی نہیں، پتھر اور انسان جلیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور انسان جلیں گے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی آل اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کو کنٹینیوس کرتے رہو، اس پہ باقی رہو۔ ایک دن بولنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، مرنے تک بولنا ہے۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَرَجُلُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عن رعیت، والمرأة راعیة فی بیت اہلها ومسئول عن رعیتها، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کے اندر میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک بادشاہ سے شروع کر کے گھر کے آدمی، شوہر اور بیوی تک لا کے مسئلے کو چھوڑا۔ بولا کہ بیوی عورت ذمہ دار ہے گھر میں، جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے اور اس کے متعلق پوچھی جائے گی۔ لعن الذين كفروا على لسان داود، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنو اسرائیل کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے، بار بار۔ بنو اسرائیل ہمارے سے پہلے جو قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پہ لعنتیں بھیجی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا تھا مسئلہ، نہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس میں کہ اچھے لوگ برے لوگوں کی غلطیوں کو غلطی نہیں بولتے تھے، برے لوگوں کی غلطیوں کو روکتے نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے بدماشوں پہ پردہ ڈالتے تھے، اس کو برداشت کر لیتے تھے، اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ کہتے ہیں کتنا بدترین کام کرتے تھے یہ لوگ، کتنا بدترین کام کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان پہ عمل کرو۔ ایمان کے بغیر نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہوتی۔ جب میسج کی بات آئی، لوگوں کو جائز، صحیح اور غلط بتانے کی بات آئی، جائز و ناجائز، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان کو بعد میں کر دیا اللہ تعالیٰ، پہلے ان کی ذمہ داری کو پیش کرے۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نبی کا بہترین امتی بنایا، نبی بہترین تو نبی کی امتی بھی بہترین۔ امت مسلمہ خیر الامم، پوری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟
پیسے کے لیے، پوزیشن کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، خاندان کے لیے، یا ایک نمبر کی وجہ سے، ان کے بہت سی تعداد ہے ان کی، اس کی وجہ سے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہترین اس لیے ہو کہ یہ امت نے جو کام کیا وہ دوسری امتوں نے نہیں کیا۔ یہ امت نے کیا کیا؟ یہ امت کے اللہ کے رسول کے ماننے والے سب سے پہلے لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ ایسا کسی امت میں نہیں ہوتا۔ پوری امت مہاجرین کے نام سے قوم بنی۔ کیوں؟ چونکہ ان کو اللہ کا پیغام دینا تھا، اللہ کا میسیج دینا تھا، اللہ کا دین، حلال اور حرام، صحیح اور غلط سکھانا تھا۔ اس کے لیے بہت سیریس تھے یہ لوگ، کمپرومائز نہیں کرے مکے میں یہ لوگ۔ مدینہ آ گئے یہ لوگ، مدینے میں بھی ایک ایک مسئلے کے لیے یہ لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے، لیکن اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، صحیح اور غلط کے مسئلے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ اور کان کھول کے سن لو دوستو اور میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق جب وہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنے، سب سے بہترین انسان، کہتے ہیں اتبعونی، میری اتباع کرو۔ کب تک؟ جب تک میں نبی کی اتباع کرتا رہا ہوں، اور اگر میں نے نبی کی اتباع میں غلطی کی تو فلا طاعت لکم، تمہاری اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہمارا دین آج محفوظ ہے۔ ہم نے اباؤں کی سنا، نہ اماؤں کی سنا، نہ داداؤں کی سنا، نہ ہم نے پولیٹیشینوں کی سنا، نہ لیڈروں کی سنا، نہ ہم نے اولیاء کا سنا۔ ہم نے کہا اللہ رسول، وہ دین اسی لیے محفوظ ہے۔ یہ دین، یہ امت کی خصوصیت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حجۃ الوداع کے موقع پر روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ لوگ نبی کا پیغام سن رہے تھے۔ نبی دکھی تھے، معلوم تھا کہ امت کو چھوڑ کے جانا ہے، بہت تکلیف سے تھے، کلیجہ پھاڑ کر اس وقت آپ نے بیان کیا، نصیحتیں کی۔ آخری میں کہا الا هل بلغت، بہت باتیں بولنے کے بعد حجۃ الوداع میں کہا پہنچا دیا میں؟ بولے نعم، بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، پہنچا دیا، پہنچا دیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول فکر مت کیجیے، آپ نے پہنچا دیا، پہنچا دیا، ہم گواہ ہیں۔ اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے میرا کام کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا بلغوا عنی ولو آیا، اب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ مفہوم تھا، وہ الفاظ نہیں تھے، میرا کام ختم ہو گیا، تم پہنچاؤ دنیا کے کونے کونوں میں۔ وہ نسل تھی جس کی تعریف اللہ نے کیا، وہ صحابہ تھے جس کی تعریف اللہ نے کیا، وہ صحابہ تھے جن کے اٹھنے بیٹھنے، نماز، روزے، ان کے سواریاں، گھوڑوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا بلغو، پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ 1,24,000 صحابہ میں سے اگر مکے اور مدینے میں جا کے آج گنو 1,000 صحابہ کی بھی قبریں نہیں ہیں۔ پھر کہاں یہ صحابہ کی قبریں ہیں؟ اردن میں ہیں، فلسطین میں ہیں، سیریا میں ہیں، مصر میں ہیں، یورپ میں کیپرس میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب سختیانی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر قبرص میں ہے، دیٹ از دا یورپ، یورپ میں ہے ان کی قبر۔ ابو ایوب انصاری سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، ساؤتھ تمل ناڈو میں ہیں، ہر جگہ ہے۔ اور آج ہمارا باپ بیٹے کو نہیں بول سکتا کہ بیٹے نماز پڑھ، نہیں تو تیرا میرا رشتہ نہیں۔ باپ یہ بات اپنے بچے کو نہیں بول سکتا کہ اگر حرام چیز مت دیکھ۔ باپ اپنے بچے کو نہیں بولتا، اور نہیں بولنے کی وجہ سے عادی ہو گیا، یوز ٹو ہو گیا، یوز ٹو، کہ بچے کو نماز، روزہ، حلال، حرام، داڑھی، سنت، رشتہ داری، پڑوسی، ملک، جماعت، جمعیت، کون سا باپ اپنے بچے کو پوچھ رہا ہے؟ کون سا باپ اپنے بچے کو سکھا رہا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ لیگیسی، یہ میسج نہیں چھوڑا تو آئندہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ کیا
کیا ہوگا؟ ہم جماعتوں جمعیتوں کی اونچی بات کرتے ہیں، اپنے گھروں سے شروع ہوتا ہے دین، اپنے خاندانوں سے شروع ہوتا ہے دین، اپنے بچوں سے شروع ہوتا ہے دین۔ جتنی معلومات آپ لوگوں کو ہے، آپ کو نماز معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، جماعت جمعیت معلوم ہے، فکر ہے اسلام کی، امت کی، حالات کی، بچوں کو ان کے خون میں، ان کے جذبے میں، ان کے دل میں اتارنا ہمارا فرض ہے۔ یہ شروع لے کے جائیے کہ آپ جب مر جائیں تو مرنے کے بعد آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد مسلمان رہے، اسلام پہ زندہ رہے، چیلنجز کو قبول کرے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج ہمارا کلچر چینج ہو گیا۔ کسی زمانے میں، آج سے کچھ سال پہلے، نوجوان بچے غلطیاں کرتے، لیکن باپ دادا گھر میں داخل ہوتے تو ان کے ٹی وی بند ہو جاتے، ان کے میوزک بند ہو جاتی، ان کی آوازیں بند ہو جاتی، کیونکہ باپ دادا بزرگ تھے، دین، قرآن، سنت، حدیث، اسلام، جائز ناجائز پہ ٹھہرے رہتے تھے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے۔ نماز کے بغیر لا خیر فی دین لیست فیہ صلاۃ، نماز چھوڑنے کے بعد کیا باقی رہ گیا دین میں؟ ہمارا کلچر چینج ہو گیا، ہماری زبان چینج ہو گئی۔ اللہ اسلام کمانے سے نہیں روکتا، اسلام بزنس سے نہیں روکتا، اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام ترقی سے نہیں روکتا۔ اسلام آپ کو انسانیت سکھاتا ہے کہ آپ بڑے بنو لیکن دین پہ عمل کرو، اسلام پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کہ تم لوگوں کی فکر اپنے سے زیادہ کرتے ہو، دوسروں کی فکر اپنے سے زیادہ کرتے ہو۔ کر کے دیکھو دوست، کر کے دیکھو تو کیا نتیجہ نکلتا؟ مسلمان کے نام پہ آج میڈیا میں فوبیا ہے، نفرتوں کی آواز ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ احسان کرو فقط ملکتا، جس پہ بھی احسان کرو گے وہ زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولتا۔ احسان کرنے والے، خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کی فکر کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت ہے، نیکی اور برائی، نیکی اور برائی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اگر آپ کو معلوم ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے عذاب بھیجا، تو لوگوں نے پوچھا کیا ان لوگوں کے اندر سب لوگ برے کرنے والے تھے؟ بولے نہیں، بہت لوگ تھے نہیں، لیکن لم یتعمر وجہہ، کبھی بھی ایک آدمی کا، بہت زیادہ نیک آدمی کا اس میں ذکر تھا، 500 سال اس نے عبادت کی تھی، کہا کہ اس کو بھی تباہ کر دو۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ لوگ بے حرمتی میں، بے حیائی میں، غلطیوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے کبھی جو ہے نا اس سے منع نہیں کیا، اس کو کبھی اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں کی نافرمانی، سب کو تباہ کر دو، برباد کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس موضوع کو، اس مسئلے کو اتنی مرتبہ بیان کیا ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا مسئلہ اتنا آسانی سے بیان، اتنی تیزی سے بیان کیا گیا ہو۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مومنین کون ہیں؟ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی گھر میں گانے سن رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے، یا ہے کہ کوئی چیز غلط کر رہی ہے، رشتہ داروں کے خلاف میں، غیبت میں، چغلی میں، آپ ایک دن سن لیے، 2 دن سن لیے، 3 دن سن لیے، اس کے بعد یوزڈ ہو جاتا، عادت ہو جاتی، ایکسپٹیبل ہو جاتا، برائی دماغوں سے ختم ہو جاتی۔ برائی جب دماغوں سے ختم ہو گئی تو برائی کی نفرت ختم ہو جاتی، اور برائی کی نفرت ختم ہو جائے تو انسان برائی کو اور اچھائی کو برابر سمجھتا، یہی اس جگہ ایمان ختم ہو جاتا۔
اس جگہ ایمان ختم ہو جاتا. چھوٹا ایمان، آخری درجے کا ایمان کیا ہے؟ کہ انسان کم از کم برائی کو برا سمجھے. یہ کلچر بن گیا آج کل. ہاں کیا کلچر ہے ہمارا؟ ڈزنٹ میٹر، کچھ بھی نہیں ہوتا، جانے تو، ہمارا تعلق نہیں ہے. آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کشتی میں ہیں. آپ نہیں بول سکتے کشتی میں ہیں آپ، میرا تعلق کسی سے نہیں ہے، نہیں بول سکتے. دنیا کے کسی کونے میں بھی برائی ہو، حدیث میں ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، سنو، کان کھول کے سنو. دنیا کے کسی کونے میں برائی ہوتی ہے اور آپ دنیا کے دوسرے کونے میں برائی سنتے ہیں. میں یہ حدیثیں پڑھ کے سوچتا تھا کہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول قیامت تک کے رسول تھے. بہت سی باتیں ایسی بیان کی گئی اب سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے رسول وہ زمانے میں بولے دنیا کے کسی کونے میں اگر غلطی ہو اور تم اس کو برداشت کرو، بلکہ بولے کیسا ہو سکتا تھا. لیکن آج تو ہو رہا ہے نا. آپ بیڈ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے میں ہوتی ہوئی غلطی، سن رہے ہیں بیڈ روم میں بیٹھ کے. بیڈ روم میں بیٹھ کے میسج آ رہا ہے آپ کو دنیا کے دوسرے کونے سے کہ یہاں پہ یہ ہوا، ایک سیکنڈ میں. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے کسی کونے میں برائی ہو اور آپ دنیا کے کسی دوسری جگہ پہ ہوں، اس کو برداشت کر لیے تو کمن حضرها، گویا کہ آپ وہ برائی کی جگہ حاضر رہے اور اس میں شریک رہے. اور اگر دنیا کے کسی کونے میں برائی تھی اور آپ وہاں موجود تھے، آپ نے اس کو ناپسند کیا، روک سکتے نہیں روک سکتے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپ نے کراہت کیا، ڈس لائک، ریجیکٹڈ، آپ نے ناپسند کیا، تو گویا کہ آپ وہاں موجود تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں شماری نہیں کرے گا. جس جگہ آپ ہوتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ برائی کو روکو، انکار کرو. اسی لیے ہمارے صحابہ گاؤں گلی چلے گئے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قتل ہوتا ہے، شہادت کی درجے ملتے ہیں، کس بنیاد پہ ہوتا؟ شہادت کیوں ہوتی ہے؟ لوگ مرتے کس لیے؟ دنیا کے لیے ہوگا، لیکن اسلام میں جو شہادت ہے، جو جہاد ہے، جو دین کے لیے تڑپنا مرنا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی فریضہ شامل ہے. دین کے دفاع میں، دین کی حفاظت میں، دین کی تبلیغ میں جان دے دینا. دیٹ از دا شہید، اس کو شہید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرض، ضروری. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، فرض ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ 5، 6، 8، 10 بچوں میں سے اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ عالم بنا دیتے تھے، تاکہ 8، 10 بچوں میں ایک بچہ دین کے لیے وقف ہوتا رہے. یہ فرض تھا، یہ ہمارا کلچر تھا. اپنے خاندان میں، اپنی آل اولاد میں ایک کو ضرور اس کو لو حافظ اور عالم بنا دیتے کہ اس فیلڈ کا رہے، دین باقی رہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے بہت آیتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اس فریضے کا ذکر فرماتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. لوگوں، مومنوں، مسلمانوں، برائی دیکھو بیوی میں، بچوں میں. نہیں سنتی بیوی، بچے نہیں سنتے، لیکن آپ کا فریضہ ختم نہیں ہوتا. جس وقت بھی برائی دیکھے اس وقت آپ پہ فرض ہے کہ روکو. وہ فرض نیا فرض ہے. میں کل بول دیا تھا، کل کھانا کھا لے کے ہضم ہو گیا، کل کی ذمہ داری ختم. آج بھی بولنا. کل بول دیے تھے بچوں کو نماز پڑھو، بول کے نہیں سنتا میرا بچہ، کل کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نیا ٹائم، نئی غلطی، نئی ذمہ داری. جب جب غلطی دیکھے آپ، بیوی میں، بچے میں، دوست میں، رشتہ دار میں، پارٹنر میں، مسجد میں، مصلی میں، گاؤں میں، گلی میں، جب جب دیکھے، جب جب آپ کا فرض ہے، چونکہ اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑے.
جب جب ذمہ داری ہے. لوگ آج کل یہ بنا لیے وہ معلوم ہے نا ان لوگوں کو, معلوم ہے معلوم ہے. ایک درجہ ہے معلوم ہونے کا, دوسرا درجہ ہے معلوم ہونے والے کو یاد دلانے کا, سمجھانے کا, روکنے کا. روکنا. جب تک یہ معاشرے میں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے. میں تو بھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارا تعلق تو ہندوؤں سے بھی ہے. اگر وہ پوجا کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, ہمارا فرض ہے ان تک بھی پہنچنا, بار بار پہنچنا. وہ تو لیول پہ میں گیا ہی نہیں, میں تو اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ سے روکو. کہاں ہاتھ سے روکتے آپ؟ جہاں آپ کی طاقت ہے. آپ کے بچے کو آپ ہاتھ سے روک سکتے, آپ کی بیوی کو آپ ہاتھ سے روک سکتے, آپ کے ماتحت رہنے والوں کو آپ ہاتھ سے روک سکتے. اگر ایک بادشاہ ہے تو اس کا فرض ہے قانون بنانا, پولیس کو لگانا, انٹیلیجنس کو لگانا کہ اس گاؤں میں, اس بستی میں, اس ملک میں برائی نہیں ہونا, حرام نہیں ہونا, ناجائز نہیں ہونا, ظلم نہیں ہونا. اس کا فرض ہے. وہ ہر آدمی اپنے اپنے لیول پہ فرض ہے. جہاں جس جگہ پر آپ ہیں فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ہاتھ سے نہیں کر سکتے, سننے والے نہیں ہیں, غصہ ہو جاتے, لڑائی ہو جاتی. مثال کے طور پہ انڈیا ہے, انڈیا میں ہم نان مسلمز کو مندر ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے, پوجا مت کرو بول کے ہٹا تو نہیں سکتے. تو وہاں کیا کر سکتے ہم لوگ؟ ان سے مل کے فَبِلِسَانِهِ سمجھا سکتے کہ بھائی یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرو, ایسا کرو, اللہ ایک ہے, پوجا کرو, جو بھی ہے سمجھانے کا طریقہ. تو اگر آپ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے, زبان سے. زبان کا مسئلہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ یہاں سے نکلے, نماز ختم ہو گئی, بازو مسلمان بیٹھا ہوا ہے, نماز کو نہیں آیا. بلکہ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں, مسجد کے سامنے بیٹھنے والے لوگ نماز سے پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے پیسے مانگنے کے لیے. نماز کے بعد آپ 10 روپے 20 روپے دے کے چلے جاتے. آپ کا فرض ہے آپ ان سے بولو کہ بیٹا آؤ یہاں نماز پڑھ لے کے تم بعد میں بیٹھو. کوئی بولا کبھی ہم نماز پڑھ لیں مسئلہ ختم؟ اللہ تعالیٰ ہمارا, میرا اور آپ کا نہیں ہے, انسانیت کا ہے اللہ تعالیٰ. اور انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ علم دیا, کچھ معلومات دی, کچھ فہم دیا, تو ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ بستی میں آپ مسجد کو گھر سے نکلتے, گھر سے مسجد کو آتے, دکانوں پہ سے گزرتے, دوستوں کے پاس سے گزرتے, چھپ چھپا کے آہستہ سے آ کے نماز پڑھ کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اذان اتنی زور سے کیوں دے رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ فرض ہے ہمارا, نماز کو آئیے, نماز کو آئیے, نماز کو آئیے. آپ 10 لوگوں کو بولتے ہوئے آئیے. وہ 10 دکانوں سے آپ 40 سال اگر اس بستی میں رہے تو 40 سال آپ گزریں گے. 40 سال بولنا آپ کا فرض ہے. بول لیتے نکلیے آپ, سمجھاتے نکلیے آپ پیغام. آپ مر جائیں گے نا تب آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنے 10 سال 20 سال 40 سال کے بعد لوگ نمازی ہو جاتے. لوگوں سے پوچھے تو کیا بولتے؟ ایک بزرگ آدمی تھے, ایک نوجوان بچہ تھا, میری نماز کے پاس سے, دکان کے پاس سے جاتے جاتے روزانہ نماز نماز بولتا تھا. میں تو اس کی زندگی میں نہیں کرا, میرے کو اب احساس ہو گیا, اللہ اس کو جزائے خیر دی. لاکھوں ایسے قصے میں سنا سکتا ہوں, ہزاروں قصے میں ایسے سنا سکتا ہوں. ایک مرتبہ میں شؤون الاسلام منسٹری آف اسلامک افیئرز ریاض میں کام کر رہا تھا. ہوٹلوں میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اسپیشلی گلف کنٹریز میں, وہاں پہ تو 24 آورس ہوٹلنگ چلتے رہتی ہے, لوگ رات دن ایکٹیو رہتے. ریاض میں ایک قصہ میں ایسے 1000 قصے سنا سکتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ ہوا قصہ ہے. شؤون الاسلام منسٹری میں کام کر رہا تھا. ایک کیا ہوا, ایک تھائی لینڈ کا آدمی تھا, مسلمان ہو گیا. بولا کہ میں مسلمان ہو گیا, میرے کو قرآن چاہیے. وہ کب ہوا؟ کل ہو گیا. کیسا ہوا؟ بولا کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں, صبح 12-1 بجے سے شروع ہوتا کام, رات میں 1-2 بجے تک, اس کے بعد سو جاتے ہم لوگ. بچے بیوی بچے تھے, 1 گھنٹہ فون پہ بات کر لیتے, 3 بج جاتے, سو جاتے, پھر 12 بجے. کبھی ٹائم نہیں ملتا. ہم کو ٹائم ملتا جب چھٹی میں 1 مہینے کے لیے, سال میں 2 سال میں 1 دفعہ جاتے ہم لوگ. تو ایک مسلمان بندہ کھانے کے لیے آتا تھا, وہ کچھ بولتا تھا, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک دن میری زبان میں کیسٹ دیا, وہ زمانے میں کیسٹ رہتے تھے ٹیپ ریکارڈ کے, کیسٹ دیا. وہ کیسٹ سننے میرے کو کہاں ٹائم ملتا. وہ کیسٹ کیا کرا, میں فریج کے اوپر رکھ دے کے 1 سال ہو گیا. جس دن میرے کو جانا تھا وہ رش کی وجہ سے میرا پلین کینسل ہو گیا, بکنگ نہیں ملی میرے کو.
2-3 दिन की बुकिंग मिली, मैं वापस आया, 2-3 दिन फ्री था, तो वो कैसेट वहाँ रख के थी, मैं सुना, मैं मुसलमान हो गया। मैं सुना, मैं मुसलमान हो गया, अब मैं दीन सीखना चाहता हूँ, दीन पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। किसने कैसेट दी, किसने बयान किया कैसेट में, देने वाला कब दिया, कहां दिया, किसी को नहीं मालूम, लेकिन रब्बुल आलमीन वो लिख के रखा है। रब्बुल आलमीन वो चीज जानता है, रब्बुल आलमीन उसका रिकॉर्ड रखता है। कब आपने किया, आपने कोशिश की, मेहनत की। हम लोग भूल गए दोस्त कि हमारा फर्ज है कि बुराई को रोकना। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऐसे कंकरे नहीं फेंकना, ला तखदिफ, ऐसे कंकरे मत फेंको। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल एक सहाबी थे, अपने बच्चे को देखा कैसे कंकरे मोला, अल्लाह के रसूल ने बोला ऐसे कंकरे फेंकने से न शिकार पकड़े जाता, न कुछ फायदा होता, ज्यादा से ज्यादा किसी को नुकसान होता, किसी की आंख फूट जाती छोटे मोटे पत्थर फेंकने से। ला तकलीफ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत करो। बोले ये क्या है, छोटे मोटे पत्थर फेंकने से क्या होता। उनका गुस्सा आ गया साहबी को, बोले मैं बोलो अल्लाह के रसूल ने कहा, तू बोलता कुछ नहीं होता, आज के बाद तू मुझसे बात नहीं करना, वल्लाहि ला उकल्लिमन्नका बअदा, आज के बाद से मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। इतना सीरियसनेस। अल्लाह के रसूल बोले इंसान गलती करता करता अलग बात है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा आप देख रहे हैं, हम कश्ती में हैं, आज रो रहे हैं कि हम पे जिल्लत है, हम पे जुल्म है, हम लोग जॉबलेस हैं, हमारे कारोबार नहीं है, हमारे खानदानों में झगड़े, दोस्तों में झगड़े, मस्जिदों में झगड़े, कमेटियों में झगड़े, मसाइल मसाइल, शिकवे, शिकायतें। क्यों, वजह क्या है कि अल्लाह ताला लानत भेजते जब बुराई को रोकने का माहौल खत्म हो जाता, नेकी बोलने का हुक्म खत्म हो जाता, तो अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो जाता, बदमाशी बढ़ जाती, फिर लोग नेकी भूल जाते, दीन भूल जाते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा मिन उम्मतिन बअसहुल्लाहु क़ब्ली इल्ला कान लहु मिन उम्मती हवारियून व अस्हाबुन यअख़ुज़ूना बिसुन्नती व यक़्तदूना बिअम्री सुम्मा इन्नहुम तख़लुफ़ु बअदहुम ख़ल्फ़ुन यफ़अलून मा ला युअमरून व यक़ूलून मा ला यफ़अलून फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मुमिन वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मुमिन वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मुमिन। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, पहली उम्मतों के मुतालिक बयान करते हुए आपने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया कि पहले लोग होते थे अंबिया के, उनके हवारी चाहने वाले होते थे, उनकी सुन्नतों पे, उनके अहकाम पे अमल करते थे। उसके बाद क्या होता, लोग जमाना दूर गया तो भूल जाते, बुराई करते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी हालत में जो हाथ से जिहाद करा, मेहनत करा, रोका, वो जो है ना वो मोमिन है, जो जुबान से करा वो मोमिन है, जो दिल से करा वो मोमिन है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये ना समझो कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं, एक फ़र्ज उसके साथ हमारे साथ काफ़ी ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे साथ जो कम्युनिटी है, जो कौम है, जो नस्ल है, जो ख़ानदान है, इन लोगों को बोलते रहना, रोकते रहना, सिखाते रहना, ये फ़र्ज है, ताकि ये फरीज़ा ज़िंदा रहे। जो हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से, जो जुबान से भी नहीं रोकता, तीसरा दर्जा दिल से। बुरा समझना, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं मार्केट में, मुसलमान औरतें बेपर्दा हैं, मुसलमान शिर्क कर रहे हैं, या है कि गैर मुस्लिम शिर्क और कुफ्र में है, अल्लाह इसको बचा, अल्लाह मुझसे बचा, मेरी आला औलाद को बचा, मेरी नस्ल को बचा, अल्लाह इन लोगों को भी बचा, अल्लाह ये गलत है, अल्लाह मैं इसको नहीं मानता। दिल में बुराई का एहसास, दिल में बुराई का एहसास, जब भी बुराई नजर आए, अच्छा आपको बुराई नजर नहीं आए, वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिनल ईमान, अल्लाह के रसूल बुरा बोले और आप बोले कुछ भी नहीं होता, तो आपका पास ईमान है? डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज है। हदीस में अल्लाह के रसूल बोले जो आदमी अपने दिल में भी उसको कराहत नहीं करे, उसको नापसंद नहीं करे, उसके दिल में ईमान नहीं है,
اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اسی لیے برائی کو برائی سمجھنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ہر وہ آدمی جو برائی کر رہا ہے کشتی میں سوراخ لگا رہا ہے۔ انٹرسٹ لینے والے ہماری کشتیوں کو سوراخ لگا دیے، سگریٹ پینے والے ہماری کشتی میں سوراخ لگا دیے، جھوٹ بولنے والے ہماری کشتی میں سوراخ لگا دیے، جماعتوں جمعیتوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہماری کشتیوں میں سوراخ لگا دیے۔ ہماری کشتیاں ڈوب رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہر آدمی جو برائی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کشتیوں کو سوراخ لگا رہے ہیں، ان کو روکو، ان سے پہلے ہم ڈوب جائیں گے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا، انسٹیٹیوشنز کے حوالے کر دیا، ہمارے بچوں کو موبائل انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا۔ میاں بیوی بھی، باپ بیٹا بھی اطمینان سے ہیں، چلو بچے خاموش ہیں۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ برائی عام ہو تو ہم اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے برائی کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں، ہم ایک مقصد ہے ہماری زندگی کا، اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے رہنا، اچھی کام کو بلاتے رہنا بار بار، اور برائی سے روکتے رہنا۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، اپنے مسجد سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فریضے پہ عمل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔